خواہش شہرت تیرا برا ہو۔ تو بابا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنفرم چور ہیں، پکے چور ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم تو شریف آدمی ہیں، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ اللہ سکھانے والے لوگ ہیں، ہم نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں فلاں پکا چور ہے، میں کہتا ہوں خادم حسین پکا حافظ قرآن ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلاں 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 لوگ جو ہیں وہ پکے ڈاکو ہیں، میں کہتا ہوں خادم حسین رضوی پکا عالم دین اور حافظ قرآن ہے۔ قاسم شیخ ہیں اسلام آباد سے، کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حالیہ چیف جسٹس سے جناب فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں کچھ پرانے کیسز کی کارروائی دوبارہ سے شروع کی گئی ہے۔ ان میں ایک کیس فیض آباد 2018 کے دھرنے کے متعلق بھی ہے، جس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب قیادت کر رہے تھے۔ قاضی صاحب کی عدالت میں جو کچھ پیش کیا گیا، ان میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا تھا، جس پر خبروں کے مطابق قاضی صاحب برہم ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ حافظ کیوں لکھا گیا ہے، خادم حسین یا خادم رضوی کیوں نہیں لکھا گیا۔ آپ اس پر رہنمائی فرما دیں کہ کیا ایسا کہنا شرعاً درست ہے کہ جب ایک حافظ قرآن شخص ہے تو اس کے نام کے ساتھ حافظ کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں فیض آباد 2018 کے دھرنا کیس سے متعلق جو کچھ کارروائی جاری ہے، میں جو کچھ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کرنے کے مقاصد کچھ اور ہیں، نشانہ کہیں اور ہے۔ گاہے گاہے قاضی صاحب جو ہیں وہ کبھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تعریف کرتے ہیں۔ پچھلی سماعتوں میں ایک سماعت کی خبر باہر آئی کہ انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ بڑے اچھے انسان تھے۔ یہ جو خبر آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حافظ کیوں لکھا ہے آپ نے، اصل یہ ہے کہ ڈنگ تو ٹپانے ہیں نا، وقت تو گزارنا ہے، کبھی ادھر چڑھائی کر دی، کبھی ادھر چڑھائی کر دی۔ ان سے پہلے ایک صاحب آئے تھے اور وہ ہسپتالوں میں چھاپے مارتے تھے، کبھی ریڑھی بانوں کے اوپر نگاہ تھی ان کی، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، کبھی جیلوں کا دورہ کرنے چلے جاتے۔ شاید ان کے دل میں یہ تھا کہ مجھے ہر جگہ موجود ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ جہاں میں موجود ہوں گا وہاں میری نمائندگی ہوگی، جہاں میری نمائندگی ہوگی وہاں میرا ذکر آئے گا۔ میرا خیال ہے کوئی اس سے ملتا جلتا معاملہ یہاں بھی ہے۔ پچھلی سماعتوں میں قاضی صاحب نے کہا کہ علامہ خادم حسین بڑے اچھے آدمی تھے، اس دفعہ ان کے نام کے ساتھ حافظ خادم حسین لکھا دیکھا تو کہا حافظ خادم حسین کیوں لکھا ہے، خالی خادم حسین کیوں نہیں لکھا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اے خواہش شہرت تیرا برا ہو، خبروں میں تو خود کو رکھنا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، لیکن بہرحال میں شرعی نقطہ نظر سے یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے عرف کے اندر جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جس نے قرآن مجید یاد کیا ہوتا ہے، اسے حافظ جی کہا جاتا ہے، اور جس نے علم دین پڑھا اسے عالم دین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عبد الرشید نامی ایک شخص وکیل ہے، اب چونکہ وکالت اس کا شعبہ ہے تو عرف عام میں اسے وکیل صاحب کہا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے کلینک میں بیٹھا، نام اس کا خالد ہے، لیکن لوگ اسے خالد کہنے کے بجائے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جس بندے نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، لوگ عرف کے مطابق اسے حافظ صاحب کہا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے نام کے ساتھ حافظ خادم حسین، چونکہ وہ حافظ قرآن تھے تو لکھا گیا۔ قاضی صاحب نے جو کچھ یہ کہا یہ شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں تھا۔ شریعت میں بہت سارے قوانین عرف کے مطابق ہوتے ہیں اور ان کے جائز اور ناجائز ہونے کا دار و مدار بھی عرف پر ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ ہاں البتہ اتنی وضاحت میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ جس بندے نے حفظ قرآن کر رکھا ہے اسے ہر صورت حافظ قرآن ہی کہا جائے گا، لیکن عرف کے مطابق لوگ اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، اور یہ باعث برکت ہے جس آدمی کو یہ سعادت نصیب ہے۔ تو لہٰذا شرعی نقطہ نظر سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا کہ حافظ کیوں لکھا یہ درست نہیں، ان کا یہ جملہ، ان کا یہ قول، ان کی یہ بات قانوناً بھی درست نہیں اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں بھی درست نہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے اس جملے کی وضاحت فرما دیں تاکہ اس سے عوام الناس، اہل ایمان، مسلمانوں کے دلوں میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ شاید یہ قرآن مجید سے عداوت رکھتے ہیں، یہ حفظ قرآن سے عداوت رکھتے ہیں، اس طرح کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اور یہ آقا علیہ السلام کا حکم بھی ہے، فرمایا ایسی بات کرنے سے خود کو روکو، باز رہو کہ جس بات کے کہنے کے بعد لوگ تمہارے بارے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ تو لہٰذا انہیں اپنے اس جملے کی وضاحت کرنی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ رجوع کر لیں۔ رجوع کرنے میں انسان کی عزت ہے اور وقار ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے خیر مقدر کر دی جاتی ہے جو اپنے جملوں سے رجوع کر لیتا ہے۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک آدمی اگر چوری کرتا ہو تو لوگ اسے چور کہتے ہیں، کئیوں نے گھڑیوں کا شور مچا رکھا ہے، کئیوں نے کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں کی کوئی جائیدادوں کا مسئلہ بنا رکھا ہے،
بہت کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو شریف آدمی ہم کیا کہیں، لوگ کہا کرتے ہیں۔ تو بابا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنفرم چور ہیں، پکے چور ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم تو شریف آدمی ہیں، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ اللہ سکھانے والے لوگ ہیں، ہم نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پکا چور ہے، میں کہتا ہوں خادم حسین پکا حافظ قرآن ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلاں 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 لوگ جو ہیں وہ پکے ڈاکو ہیں، میں کہتا ہوں خادم حسین رضوی پکا عالم دین اور حافظ قرآن ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ ڈیفالٹر ہے، فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ کردار کا اچھا نہیں، میں کہتا ہوں علامہ خادم حسین رضوی حافظ قرآن تھے، پکے حافظ قرآن تھے۔ اور ہمیں وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی آپ کی داڑھی شریف میں زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے، تو اس زمانے میں آپ میرے والد گرامی حضور فنا فی الرسول علامہ حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقشبندی آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور دیر تک بیٹھے گفتگو فرماتے، بہت سارے علمی نکات پہ، بہت سارے روحانی مسائل پہ۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں پیر مکی تشریف لے آئے، تو رمضان المبارک میں پیر مکی میں نماز عشاء اور تراویح ادا فرما کے آپ وہاں سے نکلتے اور میرے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تشریف لاتے، یہاں ملاقات فرماتے۔ اور میرے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے والے اور تراویح سنانے والے کے لیے دودھ کے اندر کھجوریں ڈال دیتے اور اس کو پھر بوائل کرواتے، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا اوپر ملائی آ جاتی اور وہ اچھا خوشبودار اور ذائقے دار دودھ بن جاتا، تو نماز تراویح کے بعد حفاظ قرآن کو وہ کھجوریں بھی عطا فرماتے اور دودھ بھی پلاتے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی کئی بار ذوق فرماتے اور آپ تشریف لاتے، آپ دودھ بھی پسند فرماتے، کھجوریں بھی پسند فرماتے۔ تو ہم تو بابا ان کو اس زمانے سے جانتے ہیں جب ان کی داڑھی میں ابھی سفید بال زیادہ نہیں تھے، اور پھر جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ایکسیڈنٹ کے بعد پھر وہ جلد سفید بال آ گئے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی پکے حافظ قرآن تھے، ہمیں فخر ہے ان کے حافظ قرآن ہونے پہ، ہمیں فخر ہے ان کے عالم دین ہونے پہ، ہمیں فخر ہے ان کے متقی و پرہیزگار ہونے پہ۔ آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ قیامت والے دن ان کو تو ان کا حفظ قرآن عزت دے گا، ان کو تو ان کا حافظ قرآن ہونا یقیناً عزتوں کے تاج سے مالا مال کروائے گا۔ آپ نے جو کچھ یہ پڑھا رکھا ہے، آپ کس کیٹیگری میں ہوں گے؟ آپ جس کیٹیگری میں گھومتے ہیں، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، کیا یہ ماحول قیامت والے دن آپ کے کام آئے گا؟ جس منصب پہ بیٹھ کے لوگ اس طرح کی ہلکی بات کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ بہت حساس منصب پہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔